بہت بڑا کرپٹ بھی آدمی اگر ہے تو وہ دندنا کے پھر رہا ہے اور ملک کے باعث عزت بھی ہے۔ حیران کن اور بڑا افسوسناک بات ہے کہ معاشرہ قبول بھی کر چکا ہے، معاشرہ ایسے لوگوں کو عزت بھی دے رہا ہے۔ اصل خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ فراڈ کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اسٹیٹس اپ کر گیا ہے، اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کر گیا ہے اور فخر سے وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے دولت کٹھی کی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اینی نیوز۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج ملوانے لگے ایک ایسی پرسنالٹی سے جنہوں نے ایز اے کالمسٹ بہت زبردست قسم کا کام کیا، تجزیہ نگار میں بھی جب ہم ان کے تجزیے سنتے ہیں تو وہ بھی تجزیے کمال کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ورکر، فارمر بیوروکریٹس اور حکومتی دور میں شانہ بشانہ رہے اور بہت ہی زبردست اور اچھی ورکنگ کی۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں اقبال شاہد صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ بڑا شکریہ آپ کا، این نیوز کا بھی، اور آپ کا پروگرام اچھا چل رہا ہے اور اس کے لیے میں دعا گو بھی ہوں۔ اچھا اقبال صاحب، مجھے بتائیں آپ اتنے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایز اے کالمسٹ دیکھو تو کالم بڑے زبردست ہیں، اینالسٹ بیٹھے ہیں تو ایسے کمال کے تجزیے دیتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے اور کہاں سے آغاز ہوا؟ بہت شکریہ اینی۔ اصل میں آئی ہیو گڈ لک۔ میں نے شروع میں جن اداروں میں کام کیا ہے وہاں سے میں نے بڑا سیکھا، اور صرف اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کالج یونیورسٹی سے ہی پڑھ کے سیدھا آ جائیں تو شاید وہ تجربہ نہ ہو۔ یہ آپ دیکھیں کہ میں نے 1980 سے کام شروع کیا، بینک سے سٹارٹ لیا، پھر وفاقی حکومت میں چلا گیا، اور وہ 1985 سے 1988 تک میں پھر جنید صاحب کی حکومت یا ضیاء الحق کے اوپر ایز اے پریزیڈنٹ حکومت تھی، اس میں مجھے چانس مل گیا، اور چانس بھی بہت اچھا مل گیا۔ مثلاً میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بڑا سینئر سٹاف تھا، اور اس وقت اسلام آباد میں بہت چھوٹا تھا اسلام آباد۔ ایک تو وہ ہوا، پھر جب 29 مئی کو جنید صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو پھر مجھے میاں نواز شریف صاحب لاہور لے کے آ گیا، اور میں ان کے ساتھ کافی دیر سٹاف افسر کے طور پر کام کیا، اور معاملات کو دیکھا، سیاسی جوڑ توڑ، ملک میں حکومتوں کا بدلنا، اور اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، یعنی کون سی میں نے چیزیں دیکھیں، بڑے بڑے اہم لوگ جو تھے وہ بکتے دیکھے، خریدتے دیکھے۔ تو ایک تو یہ ہے پریکٹیکل لائف میں، یہ ایک حادثہ سمجھ لیں، یا اس میں میری شاید قابلیت کا اتنا دخل نہیں ہے کہ مجھے بڑے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میرے سامنے ایز اے وٹنس آئی۔ 29 مئی 1988 میرے ایئرپورٹ پر ہم نے جنید صاحب کو ریسیو کیا، اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اسی وقت گھنٹے ڈیڑھ بعد حکومت ختم ہو گئی، اور 1-2 گھنٹے پہلے چلتی ہوئی حکومت وہ کے جو لوگ تھے وہ بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے اختیار ہو گئے۔ اس طرح ملک میں حکومتوں کو بدلتے میں نے بڑا دیکھا۔ اچھا اقبال شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے حکومتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا تو ضیاء الحق صاحب کے دور کی حکومت اور اب کی حکومت ہر طرف جو ہے کچھ نہ کچھ گردش کا شکار رہتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلے کے واقعات اور اب کے واقعات میں آپ کیا چیزیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ضیاء الحق کی حکومت، اور خاص طور پر اس زمانے میں ایز اے وزیر اعظم جنید صاحب کی حکومت، اس کا کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وزیر خزانہ، اس کے پاس اتنے سورس اپنے کمی ہوتی تھی، کوئی فراڈ نہیں تھا، پیسے کا کوئی لین دین نہیں تھا، بالکل ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ پیسے کا، رشوت کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور اگر پاکستان کا وزیر خزانہ امریکہ کے دورے پر جا رہا ہو اور ذمہ دار بھی ہو اور اس کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں تو وہ کپڑے سلوائے اور پھر واپس آ کے پیسے دے۔ یہ میں نے دیکھا۔ جنید صاحب نہایت سادہ طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسلام آباد آنے سے منع کیا ہوا تھا، اخراجات بہت کم تھے۔ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی میں تھا، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی راولپنڈی میں ہی تھا۔ یعنی اسلام آباد کے جو پرائم منسٹر ہاؤس بنے، سب کچھ بعد میں بنے۔ اس کا کمپیریزن یہ تھا کہ کیونکہ آپ کا پروگرام بڑا شارٹ ہے تو میں 1 منٹ میں سناتا ہوں کہ جنید صاحب کا بیٹا دلیپ کمار شو میں پہلی دفعہ پاکستان میں جو بڑی ریجیڈیٹی کے بعد ضیاء الحق کی اس اسلامائزیشن کے بعد ایک چھوٹا سا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا، تو میں خود جب وزیر خزانہ کے فیملی کے ساتھ گیا، ان کو لے کے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک طرف اسد جو کھڑا ہے، اس کے ساتھ ADC ٹو پرائم منسٹر کھڑا ہے، تو تم کے واقف تھے ساری، تو میں نے کہا اسد تم کیسے کھڑے ہو؟
تو ADC نے بتایا کہ یہ بتانا نہیں کہ ہم نے یہ شو دیکھنا ہے اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور اگر پتہ چل جائے جنیجو صاحب کو کہ آپ نے اپنے اختیارات یا بتایا کہ میرا والد وزیر اعظم ہے تو وہ پھر مجھے یہاں دوبارہ بالکل نہیں آنے دیں گے۔ تو آج کا انہوں نے کمپیریزن کیا، آج کل تو بیٹوں پر پروٹوکول لگتی ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی فنکشن ان کی جب وہ جائیں تو وہ پھر یہ بہت فرق ہے، رشوت کا فرق ہے، اور کسی کوئی بہت بڑا کرپٹ بھی آدمی اگر ہے تو وہ دندنا کے پھر رہا ہے، اور بلکہ باعث عزت بھی ہے، اور حیران کن اور بڑا افسوسناک بات ہے کہ معاشرہ قبول بھی کر چکا ہے، معاشرہ ایسے لوگوں کو عزت بھی دے رہا ہے۔ اصل خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ فراڈ کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سٹیٹس اپ کر گیا ہے، اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کر گیا ہے اور فخر سے وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے دولت کا ٹھیکی ہے، تو معاشرے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بلکہ عام آدمی اگر اس کے مقابلے میں کبھی الیکشن میں کھڑا ہو تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس فراڈیے کو، چور چکے کو، ٹھگ کو دیں گے جس نے یہ پراپرٹی گریبنگ کی ہوگی یا سیاسی مفادات حاصل۔ تو اس طرح تو ہمارا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، اگر ایسے ہی حالات مزید ایسے چلتے چلے گئے تو ہم تو بڑا بیک اینڈ کی طرف آ جائیں گے۔ نہیں، یعنی پاکستان میں 65% نوجوان ہیں، ان کے لیے آگے کام کرنے کے مواقع بڑے کم ہیں، اور پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے جہاں کے پاس یوتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ چینج آئے گی کیونکہ لوگ اکتا چکے ہیں کہ ایک ہیوی جو آپ کہہ سکتے ہیں اکثریت ہے نوجوانوں کی، وہ اس معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ یہ بدلیں گے، اور یہ ہے کہ ایسے ببل آپ کہہ سکتے ہیں فراڈیوں کا دیر پا نہیں ہوتے، تو مجھے تو ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیے، ایک عرصے سے آپ حکومت میں رہے اور جوڑ توڑ کا حصہ بھی رہے اور بڑے شانہ بشانہ سب کے ساتھ چلتے رہے، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اب تک نہ بھولا ہو؟ واقعہ تو بڑے اس لیے ہیں کیونکہ میں پہلا تو جنیجو صاحب کا ایک دم وہ ایز اے وزیر اعظم گھنٹے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جب میں لاہور آیا ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، میاں صاحب اسلام آباد تھے، میاں شہباز شریف صاحب مجھے بلایا، کہنے لگے کہ ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے نا وہ بھی ڈس اپیئر ہوا ہے، ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کریش ہو گیا نہیں ہوا، صدر صاحب بچ گیا نہیں بچ گئے۔ تو میں نے 2 گھنٹے بعد دیکھا کہ ایک بڑا ہی طاقتور آدمی 2 گھنٹے بعد کچھ بھی نہیں تھا، پھر غلام اسحاق خان صاحب نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس طرح پھر میں نے بے نظیر کو دیکھا ہٹتے ہوئے کہ بڑی طاقت سے، شام کو ہمیں پتہ چل گیا تھا ہٹنے سے بھی پہلے، پھر میاں نواز شریف صاحب کو ہٹتے دیکھا۔ اس طرح پاکستان میں نے یہ جو پاکستان کا سو کالڈ جمہوری سسٹم ہے، اس کو بار بار میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے چیز دیکھی، اور ان کے دور فراڈ بھی دیکھے کہ چھانگا منگا آپریشن پاکستان تک کی تاریخ کا بدنما داغ ہے، اور اس میں مثلا میں نے آئی وٹنس کے طور پر وہاں سارا پارٹیسپیٹ کیا اور ایکٹیویشن ہوئی۔ پھر میں نو کانفیڈنس بے نظیر کے خلاف جو ہوا، اس میں کتنے لوگوں نے لوگوں کو خریدا، لوگ کیسے بکے، فاٹا کے لوگ کیسے آئے، کیسے لاہور میں ٹھہرے وہ، اور ان کو گرانے کے لیے کون کون سا حربہ اس پاکستان میں ہوا۔ اسی وقت سپریم کورٹ بھی موجود تھی سارا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا جب کو ہوا ہے صدر مشرف کا، تو حیران کون ہے کہ میں اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہی تھا، اور میرا گھر بھی میرٹ کے بیک میں تھا ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ، تو میں ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا اسلام آباد، تو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا کہ جب صدر مشرف آئے ہیں تو انہیں ہمارے عدلیہ نے بالکل اس کو سیکنڈ کیا اور اس کو اختیار بھی دے دیا کہ اب آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، یعنی وہ آئین جو صرف 2 تائی اکثریت سے کوئی بھی شک چینج ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں نے دیکھا، اپنے سامنے دیکھا۔ میں بے نظیر بھٹو کے پیچھے، منار پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا، میں نے ضیاء الحق کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تو یہ میں نے بڑے انقلاب زمانہ دیکھے۔ اچھا، اب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، ایک سوال میں آپ سے کروں گی کہ پاکستان میں جرنلزم ہو گیا اور میڈیا، ان دونوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میڈیا میں یعنی اس میں اویکنس بڑی آئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ چلو سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ واقعات جو ہیں وہ جب آپ کسی موبائل پر بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تو کسی کی شکشوئی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی کو انصاف مل جاتا ہے۔ لیکن میڈیا جو ہے اس کے متعلق میرا تو یہی کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ میڈیا جو ہے یہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا جو پوری دنیا میں میڈیا کو کرنا چاہیے۔ میڈیا کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ملک سے محبت کے متعلق پروگرام جاری کرنا، سوشل فائبر کو بچانا، سوشل فائبر کو تباہ نہیں کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا،
اور یہ ہے کہ نئے مواقع تلاش کرنے، سچی خبر دینا، اور کوئی خبر ہے جب تک ویریفائی نہ ہو اس کو نہ ایڈورٹائز کرنا، لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن نہ کرنا۔ لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے جو ایک کھڑا تھا گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر ہی، وہ کافی درجنوں کے حساب سے چینل بند ہو گئے، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ پچھلی دور حکومت میں بلین روپے یعنی ملے، انہوں نے بھی اپنے ملازموں کا کوئی خیال نہ کیا، ان میں بھی مافیاز آگے آ گئے، مالکان نے آپ کی پریس کلبوں پر یعنی قبضہ کر لیا، انہی کے لوگ یعنی پریس کلبوں کے فنڈنگ کرتے، انہی کے بندے وہاں سے جیتتے، اور پھر پاکستانی میڈیا نے جو اصل میں سوشل فائبر کو تباہ کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جرم ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ صحافی کا کام جو ہے، بڑے بڑے اچھے صحافی موجود ہیں، یہ نہیں میں کہتا، بڑے بڑے اچھے صحافی موجود ہیں، لیکن صحافیوں نے اپنا قد ریاست سے بڑا کر لیا، حکومت سے بڑا کر لیا۔ انہوں نے کہا ہمارے مشورے کے بغیر کون سی حکومت میں کون سا وزیر خزانہ لگایا تو اس کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی اپنے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے، مالکان کے کہنے کے اوپر۔ مالکان کہاں سے فنڈ جنریٹ کرتے تھے؟ وہ سیاسی پارٹیوں نے مالکان کو فنڈ دیے۔ اس طرح اگر آپ آج کل کی کرنٹ افیئرز دیکھیں سوائے چاند دیکھ کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان میں بیٹھے ہوئے لوگ انالسٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ فیس پڑھ کے پاکستانی عوام دیکھ سکتی ہے کہ یہ کس پارٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، کس کو کرٹیسائز کر رہا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آخر لاسٹ میں پوچھوں گی، جیسے آپ اتنے پوائنٹس بتائے ہیں آپ نے، ان سب کی اویئرنیس کے لیے ہمیں اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک تو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا اپنے گھر کے اندر جا چکا ہے، سوشل میڈیا اس سے بھی آگے ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ پہلے آپ دیکھیں الحمرا اور اس طرح کے آرٹ کونسلوں کو تباہ کیا گیا، وہاں آپ انگلینڈ میں دیکھیں 20 سال پرانے ڈرامے لگے ہوئے ہیں، جہاں ایک زو مینی اور لچر قسم کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ ٹی وی کے اندر بھی جگت بازی اس حد تک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے اہم جو حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اور عوام کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو سیاسی ان کے رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کی ڈمیاں بنا کے ان کو توہین امیز طریقے سے ایک ایسے پروگرام میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جرنلزم نہیں ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر لوگ کر رہے ہیں ویسے، کیونکہ لوگ اب برے پروگرام تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اب ایسا اس کی ویورشپ کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو میڈیا کو اپنا رول ملک کی تعمیر، ترقی اور عوام کی گائیڈ کرنے کی پالیسی کے اوپر رہ کے کرنی چاہیے، اور پاکستان کے متعلق امید بنانی چاہیے کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ایسا ملک کوئی نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور آئینی اداروں کے متعلق تنقید کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر غور کرنا چاہیے۔ اقبال شاہ صاحب، بہت اچھا لگا، یقیناً جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے انہیں بھی بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ ہوتا ہے میسج اویئرنیس کا۔ اویئرنیس ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اقبال شاہ صاحب، میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں کوئی میسج جو ہے تمام عوام کو دیجیے۔ میسج ظاہر میں ناچیز کیا دے سکتا ہوں، میسج یہی ہے کہ پہلی بات تو ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمارے ایک ملک میسر آ چکا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں انسینٹیو موجود ہیں۔ سکلڈ نوجوانوں کو چاہیے کہ سکلڈ سیکھیں، اور ڈگریاں لے کے، ڈگری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوکری کرنی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ سی پیک کے تھرو روزگار آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں محنت کریں، ہر فیلڈ میں ترقی دنیا نے کی ہے، تو یہاں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں، اور مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جی۔ تو ناظرین، اقبال شاہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اور ساری باتیں تھیں کہ اپنی عوام کو اویئرنیس کس طرح سے دی جائے، کس طرح سے ہماری یوتھ آگے کی طرف جا سکتی ہے، کس طرح سے روزگار انہیں میسر آ سکتا ہے۔ ان سب باتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ جیسے انہوں نے بات کی کہ محنت میں ہی عظمت ہے، کیونکہ آپ محنت کرتے چلے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بلندیوں کی جانب جائیں گے۔ یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔